اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، یہ 11واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں اور کیا مردے مدد کرتے ہیں۔ 10 پروگرام آپ اللہ کے فضل سے سماعت کر چکے۔ اب 11ویں پروگرام میں آگے بڑھنے کے لیے ایک تھوڑا مختصر سا جائزہ پچھلے پروگرام کے حوالے سے کہ موت اور نیند اور خواب یہ ایسی صفتیں ہیں جو بندے میں ہیں، مخلوقات میں ہیں، لیکن اللہ کے شایان شان نہیں ہیں۔ اور پھر اسی کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ نماز استخارہ کا طریقہ قیامت تک جاری ہے، اور نماز استخارہ نفلی عبادت ہے۔ اس نفلی عبادت کے بعد جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کی نیند یا اس کے خواب کی جو حالت ہے وہ اس کے لیے آنے والے وقت کے اس غیب کی خبر کا اشارہ بنتے ہیں جو کہ ظاہری اسباب سے ملتی بھی ہو سکتی ہے اور مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا یہ کہ ایک بیٹے یا بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے ہم لوگ گئے کسی کے ہاں، کسی کے گھر، اور ظاہراً وہ لوگ دیکھنے میں ٹھیک لگ رہے ہیں، ان کا گھر بار ٹھیک لگ رہا ہے، ظاہراً ان کا کاروبار، ان کی آمدن ٹھیک لگ رہی ہے، لیکن جب گھر آ کے نماز استخارہ کرتے ہیں تو رات کے اس خواب میں، رات کی اس نیند میں اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ یہ تو غلط اشارہ مل رہا ہے، یعنی ظاہری اسباب دیکھنے میں ٹھیک معلوم ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جو استخارہ اور نیند اور خواب کے حوالے سے جو غیبی اشارہ ہے وہ منفی ہے۔ تو یہ اسباب ظاہری مختلف ہو سکتے ہیں اور استخارہ کا نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس مثال بھی دی جا سکتی ہے کہ ظاہراً ایک شخص غریب ہے، مفلوق الحال ہے، بولنے میں اتنا اچھا تمیزدار بھی محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب گھر آ کے استخارہ کرتے ہیں تو خواب اور نیند کا اشارہ اگلی صبح یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص تو بہت اچھا رشتہ ہے۔ یعنی کہ غیب کی خبریں بعض اوقات اسباب سے مطابقت رکھتی ہوئی بھی ہو سکتی ہیں اور اس سے برعکس بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اسباب کا علم ایک الگ علم ہے اور غیب کا علم ایک الگ علم ہے۔ یعنی ظاہراً اسباب یہ نظر آتے ہیں کہ رشتہ بہت اچھا ہے، لیکن استخارہ یہ بتاتا ہے کہ یہ رشتہ بعد میں برا ثابت ہوگا۔ تو غیب کا جو اشارہ ہے وہ ظاہری اسباب کے علم سے مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ استخارہ کا نتیجہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو یاد رہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، عالم الغیب والشہادہ اس کی شان ہے کہ وہ موجود اور غیب سب کا جاننے والا ہے۔ اب اس کے لیے تو غیب کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے غیب تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے تو سب کچھ اس کی یعنی بصارت میں ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، جانتا ہے، ماضی کو جانتا ہے، حال کو جانتا ہے، مستقبل کو جانتا ہے، ہر مخلوق کو، ہر زمانے کو جانتا ہے۔ تو غیب اس کے لیے نہیں ہے، غیب اصل میں ہمارے لیے ہے۔ جو چیز ہمارے لیے غیب ہے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ تو عالم الغیب والشہادہ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ علم غیب کی صفت مخلوقات میں سے ان لوگوں کو بھی عطا فرماتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت استخارہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی مدد سنت نبی کے وسیلے سے امت کو ملتی ہے اور ملتی رہے گی۔ اب اس کو ایک اس زاویے سے سوچیں کہ علم غیب اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے، علم بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو یہ صفت اور اس صفت کا پرتو مخلوق کو نیند اور خواب اور استخارہ کے نتیجے میں غیبی خبر کے اشارے کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ تو غیبی خبر کا اشارہ یعنی دوسرے لفظوں میں غیب کی خبر مخلوقات کو دی جاتی ہے، کس صفت کے بدلے میں؟ اس خواب اور اس نیند کے بدلے میں
جو کہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ سبحان اللہ! کیا اللہ کی شان ہے، کیا اللہ کی حکمتیں ہیں کہ غیبی خبروں کا اشارہ اس صفت کی مدد سے ملتا ہے جو صفت اللہ کی شان نہیں ہے۔ یعنی خواب اللہ کے لائق نہیں، نیند اللہ کے لائق نہیں، لیکن خواب اور نیند میں دیا گیا استخارے کا اشارہ غیب کی خبر ہے، اور غیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ یعنی اللہ کی صفات ان طریقوں سے بھی مل سکتی ہیں کہ جو صفتیں اللہ کے شایان شان نہیں ہیں۔ تو جو صفتیں اللہ کے شایان شان نہیں ہیں ان کے ذریعے سے اگر اللہ کی صفتیں حاصل ہوتی ہیں، غیب سے مدد آتی ہے اور غیبی خبروں کا اشارہ ملتا ہے، استخارہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اور استخارے کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو یہ سوال پوچھتے ہیں کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں؟ بلکہ وہ تو خیر کھلا انکار کرتے ہیں، ان کا تو یہ موقف ہے پچھلے 100 سال سے کہ اللہ کی صفات مخلوقات میں نہیں ہو سکتی۔ تو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، قرآن و سنت سے، قرآن پاک سے، احادیث سے یہ ثابت ہے، مشاہدے سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہوتا ہے۔ بلکہ اب تو آپ کے سامنے یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ ایسی بھی صفات اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہیں جو اللہ کے شایان شان نہیں ہیں لیکن مخلوقات میں ہوتی ہیں۔ بار بار یہ اب تک ریپیٹ کیا گیا، دہرایا گیا کہ نیند، موت، خواب اللہ کے شایان شان نہیں ہیں، لیکن استخارے سے جو غیبی خبر کا اشارہ ملتا ہے، جو غیب کی خبر اللہ کے فضل سے مخلوقات کو عطا ہوتی ہے، وہ خواب اور نیند کے توسط سے ہوتی ہے، حضور کے وسیلے سے ہوتی ہے، حضور کی سنت کے وسیلے سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کی صفات ان صفتوں سے بھی مخلوقات تک منتقل ہوتی ہیں جو صفتیں بذات خود اللہ کے شایان شان نہیں ہیں۔ اب اسی موضوع کو اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں، اور اب ذرا آپ تھوڑا سا گننا چاہیں تو گنتے چلے جائیں، نہ بھی گنیں تو ویسے ہی ذرا آپ دیکھتے چلے جائیں۔ حقیر نے یہ چند نکات لکھے ہیں، اور امید ہے کہ جو اہل علم ہے وہ ان سے زیادہ نکات لکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ اب یہ بات ہو چکی کہ زوجہ، ماں، باپ، اولاد یہ اللہ کے شایان شان نہیں ہیں، لیکن مخلوقات میں یہ صفات ہیں۔ اللہ کے لیے اولاد ہونا ایک بہتان کے زمرے میں شمار ہوگا اگر کوئی بندہ عیسائی یا کوئی دیگر اللہ پر آباء و اجداد اور زوجہ یا بیٹی یا بیٹے اولاد کا بہتان لگائے تو وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن یہی باتیں مخلوقات کی مثبت صفت اور مثبت خوبی شمار ہوتے ہیں۔ تو زوجہ ہونا، اولاد ہونا، اہل و عیال ہونا، صاحب اولاد ہونا، یہ اللہ کی ذات کے حوالے سے اور حیثیت ہے، مخلوقات کی ذات کے حوالے سے اور حقیقت ہے۔ تو ہمارے لیے یہ خوبی ہے، اور اللہ کی ذات کے حوالے سے یہ اس کے شایان شان نہیں ہے۔ اب اور دیکھیں، اسی طرح یہ ہے کہ ہم رزق کھاتے ہیں، ہمیں مال و دولت کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ رزق کھانے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ مال و دولت کی خواہش نہیں رکھتا، وہ اس سے بھی پاک ہے، عطا ضرور فرماتا ہے، دیتا وہی ہے ہمیں، رزق بھی ہمیں وہی دیتا ہے، مال بھی ہمیں وہی دیتا ہے، لیکن خود وہ رزق کا طالب نہیں ہے، رزق اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اللہ رزق کھائے، مال و دولت اس کی شان کے لائق نہیں ہے، حالانکہ دیتا وہی ہے ہمیں۔ اسی طرح اب آپ اور دیکھیں کہ ہم عبدیت، عابد، ہم عابد ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ عابد ہونے سے پاک ہے، وہ معبود ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو عابد ہونا مخلوق کی صفت ہے، لیکن عابد ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اب آپ موضوع کے حوالے سے ذرا بات سمجھیں کہ اللہ عابد نہیں ہو سکتا لیکن بندہ عابد ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا مانگنے سے پاک ہے۔ ہم لوگ
جھک جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جھکنے سے پاک ہے، سجدہ کرنے سے پاک ہے۔ اسی طرح ہم جو مخلوقات ہیں، ہمیں دوزخ کا خوف بھی ہے، قبر کا خوف ہے، جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا ہمیں لالچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خوف کی کیفیتوں سے بھی پاک ہے اور جنت کے لالچوں سے بھی پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے مخلوقات کے لیے جنت بھی بنائی اور جہنم بھی بنائی، اور مخلوقات کے دلوں میں ان کا خوف بھی ڈال دیا اور اچھی چیزوں کا یعنی حرص و لالچ بھی ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ خوف سے بھی پاک اور جنت کے لالچ سے بھی پاک، جبکہ ہمارے اندر یہ دونوں باتیں ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے صفات کے حوالے سے۔ اب اسی طرح اور اگر آگے دیکھتے چلے جائیں تو کھانا کھانے کا ذکر ہو گیا، اسی طرح بھول جانا، انسان کا جو لفظ ہے یہ نسیان سے ہے۔ نسیان کا مطلب ہے بھول جانا۔ اب بھول جانا انسان کی صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو نسیان انسان کو ہوتا ہے، اللہ کو نہیں ہوتا۔ اللہ اس سے پاک ہے، اللہ نسیان سے پاک ہے، اللہ بھول جانے سے پاک ہے، اللہ نہیں بھولتا۔ تو بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ بہت سی صفات ایسی ہیں جو مخلوقات میں ہیں اور اللہ میں نہیں ہیں، جو مخلوقات کے لائق ہیں اللہ کے لائق نہیں ہیں، جو مخلوقات کے شایان ہیں اللہ کے شایان شان نہیں ہیں۔ تو اب ان ساری باتوں کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر اب آپ اس سوال کو سوچیں کہ جی اگر کوئی پوچھنے والا یہ پوچھے کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں، تو اسے بتاؤ جناب والا کہ مخلوقات میں تو ایسی صفات بھی ہیں اللہ کی دی ہوئی جو خود اللہ کی ذات میں نہیں ہیں، جو خود اللہ کے شایان شان نہیں ہیں۔ جناب آپ اپنی خالص توحید کے زوم میں سے نکلیں اور قرآن و حدیث کے حقیقی مفہوم پہ ذرا پھر سے غور کر لیں۔ یہ زندگی ابھی باقی ہے، سوچ لیں، سمجھ لیں۔ ہو سکتا ہے تو دل کو ایک دفعہ سے پھر قرآن و حدیث کی طرف پوری طرح مائل کرنے کی کوشش کریں، بالیقین اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ تو صفات کے حوالے سے اسی طرح ہم لوگ زندگی میں غمزدہ بھی ہوتے ہیں، کسی کا موت جنازہ وغیرہ دیکھ کے، بچے کی شادی پہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کیفیتیں ہمیں غصہ بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلال والا ہے، لیکن غصہ جس طرح ہماری گردن کی رگیں پھولتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ غصے سے پاک ہے، اس کی جلال کی شان ہے، لیکن وہ غمزدہ نہیں ہوتا۔ ہم غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو ہمارا غمزدہ ہونا اور اس کا اللہ تعالیٰ کا غمزدہ نہ ہونا، یہ بھی ایک ایسی صفت ہے کہ جو مخلوق میں ہے اور خالق میں نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر خوشی کے حوالے سے دیکھیں تو بعض اوقات بندہ خوش ہوتا ہے، مخلوقات خوش ہوتی ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کہ جب مخلوقات اچھا کام کریں، انبیاء و صالحین کی تعظیم و توقیر کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اس کے احکامات بجا لائیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو خوش ہونا ایک مشترک صفت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بعض صفات ایسی ہیں جو مخلوقات میں بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ میں بھی ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہونا ممکن ہے۔ اسی طرح کل نفس ذائقۃ الموت، ہم لوگ موت کا ذائقہ چکھیں گے، اللہ تعالیٰ موت کا ذائقہ چکھنے سے پاک ہے۔ اسی طرح اب ہمارا جلد کا ایک رنگ ہے، ایشیائی لوگوں کا کچھ گندمی رنگ ہے، افریقی لوگوں کا کچھ سیاہ رنگ ہے، ٹھیک ہے، اور یورپی لوگوں کا سفید رنگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں صبغت اللہ کا لفظ بھی قرآن پاک موجود ہے۔ اب اللہ کی ذات کے حوالے سے صبغت اللہ کا کیا ترجمہ آپ کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو ان سب باتوں کے لیے صفات کا جامع ایک تجزیہ ضروری ہے۔ یعنی اس وقت آپ کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور مخلوقات میں مشترک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان مشترک مخلوقات کی مشترکہ صفات کے حوالے سے یاد رکھیں کہ علم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور وہ علم عطا بھی فرماتا ہے۔
مخلوقات میں بھی آپ کو بڑے بڑے عالم فاضل قسم کے لوگ ملیں گے۔ تو قرآن پاک سے یہ بھی ثابت ہے وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ تو اب علم اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے اور مخلوقات کی بھی صفت ہے۔ اسی طرح محبت، اللہ تعالیٰ بھی محبت فرماتا ہے، دوستی اللہ کی بھی صفت ہے، مخلوقات کی بھی صفت ہے کہ مخلوق بھی محبت کرتی ہے، دوستی کرتی ہے۔ اسی طرح مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بھی شان ہے اور مخلوقات کی بھی شان ہے۔ فی الوقت اس کا مختصر ثبوت یہ ہے کہ جب ایک امیر آدمی زکوٰۃ دیتا ہے یا صدقہ خیرات کرتا ہے یا وہ کسی کو دعا دیتا ہے یا کسی کی وہ خیر چاہتا ہے، اللہ سے خیر مانگتا ہے یا کسی کو وہ السلام علیکم کہتا ہے، تو یہ سارے مدد کے انداز ہیں۔ زکوٰۃ بھی مدد کا انداز ہے، خیرات بھی مدد کا انداز ہے، جنازہ پڑھنا بھی اس کی مدد کا انداز ہے، ٹھیک ہے، اس کی شفاعت کی دعا مانگنا جنازے میں، یہ بھی اس کی مدد کا ایک پہلو ہے۔ تو مدد اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے، مدد مخلوقات بھی کرتی ہیں۔ ایک بندہ نہر میں گر جاتا ہے، دریا میں، دوسرا جس کو تیراکی آتی ہے وہ چھلانگ لگاتا ہے، تیرتا ہوا جاتا ہے، اس کو پکڑ کے بچا کے کنارے پہ کھینچ کے لے آتا ہے، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ یہ بھی اس کو ایسی تیراکی کی جو مہارت ملی، جو طاقت و قوت ملی، وہ اللہ کی دی ہوئی مدد سے ہے، اللہ کی دی ہوئی شان سے ہے، اللہ کی دی ہوئی عطاؤں سے ہے۔ تو مخلوقات بھی ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ ایک بندے کو قرضہ چاہیے ہوتا ہے، وہ دوسرے کو جا کے کہتا ہے، دوسرا اس کو قرض حسنہ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب قرضہ اور زکوٰۃ اور خیرات اور نہر سے ڈوبتے ہوئے کو بچانا اور دیگر مثالیں، یہ سب مدد کی مثالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتا ہے اور مخلوقات بھی مدد فرماتی ہیں، کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی طرح اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، ٹھیک ہے، پالنا، تو واللہ خیر الرازقین، اللہ رزق دینے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اب رزق والے فرشتے بھی مقرر ہیں، بارش والے فرشتے بھی مقرر ہیں، اور سورہ یوسف میں بادشاہ جو تھا مصر کا، اس کے لیے بھی لفظ رب کا ذکر کیا گیا۔ والدین کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے اقامے پہ کفیل کے لیے رب الاسرہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رحم کرنا، حساب کرنا وغیرہ، یہ ایسی صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی ہیں اور اللہ کی عطا سے مخلوقات میں بھی ہیں۔ اچھا جی، اب دوبارہ اسی طرح متکبر ہونا اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور شیطان کے حوالے سے بھی یہ ذکر ہے قرآن پاک میں کہ اس نے بھی تکبر کیا اور پھر وہ لعنتی اور جہنمی قرار دے دیا گیا۔ تو اس ساری باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں کہ جو چند صفات ایسی ہیں جو اس کے شایان شان ہیں، اور چند صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی موجود ہیں اور اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے مخلوقات میں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اتنی ساری مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور بالیقین اگر آپ لوگ اس پہ تھوڑا سا اور غور کریں گے تو مزید اچھی اچھی مثالیں آپ اور بھی لکھ سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں۔ اب جیسے پچھتانا ایک کیفیت ہے، بندہ بعض اوقات پچھتاتا ہے کہ میں نے کاش ماضی میں یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو اب یوں ہو جاتا، تو بندہ پچھتاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پچھتانے سے پاک ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کر لیا کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور تقدیر کو بدلنا، تقدیر کے فیصلے بدلنا اس کے شایان شان ہے، لیکن وہ پچھتاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پچھتانے سے پاک ہے۔ مخلوق پچھتاتی ہے، بعض اوقات بندے پچھتاتے ہیں، تو پچھتانا بھی ایک ایسی صفت ہے جو مخلوق میں ہے لیکن اللہ میں نہیں ہے، اللہ پچھتانے سے پاک ہے۔ اسی طرح خلاصہ یہ ہے اس ساری گفتگو کا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اللہ کی صفات کا پرتو موجود ہوتا ہے۔ اب اس سب کو اگر ہم ذرا مختصر کریں تو خلاصہ یوں کرتے ہیں، جو ذرا آسان لفظوں میں خلاصہ یوں کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ البصیر ہے، بصارت والا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ہم سب بھی بصارت والے ہیں، اللہ نے ہمیں بھی آنکھیں دی ہیں، ہمیں بھی بصارت دی ہے، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، شیر دیکھ سکتا ہے، چیتا دیکھ سکتا ہے، بیل، گائے، یہ باقی جانور، یہ مچھلیاں یہ بھی دیکھ سکتی ہیں، یہ بھی بصارت رکھتی ہیں۔
بہت سی مخلوقات ہیں جو بصارت رکھتی ہیں۔ تو اب اللہ بھی البصیر اور مخلوقات بھی بصارت والی۔ تو بصارت ایسی صفت ہے جو اللہ کی ذات میں بھی ہے اور اللہ کی عطا سے مخلوقات میں بھی ہے۔ اسی طرح اللہ السمیع ہے، تو اللہ نے ہمیں کان بھی دیے ہیں، ہمیں سماعت بھی دی ہے، تو باقی مخلوقات کے بھی کان ہیں، باقی مخلوقات کی بھی سماعت ہے۔ تو سماعت کی صفت ایسی ہے جو اللہ کی ذات میں بھی ہے اور اللہ کی عطا سے اس کا پرتو، سماعت کا پرتو مخلوقات میں بھی ہے۔ اسی طرح علم ہے، وہ اللہ کا ہے اور ہمارے پاس بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ تو یہ مختلف مثالیں ہیں اور کامن آبزرویشن ہے، عام مشاہدے کی بات ہے۔ آپ ذرا کھلی آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو اسلام کی حقانیت قرآن و حدیث سے ثابت نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم ان صفات کا ذکر کرتے ہیں تو تھوڑا سا یہ وضاحت بھی سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں، ہماری جو صفات ہیں وہ ذاتی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ لامحدود ہیں، ہماری صفات محدود ہیں۔ مثلا اللہ، اس کی بصارت کی حد کوئی نہیں، وہ تمام کائنات، تمام کہکشائیں، تمام جنت دوزخ، اوپر نیچے سب درجات کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، جبکہ ہماری بصارت ایک دیوار تک، ایک پہاڑ تک جا کے رک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حد کی بات ہو گئی۔ پھر یہ ہے کہ ہماری جو یہ بصارت ہے یہ کبھی فنا ہو جائے گی، پھر قبر میں دوبارہ آ جائے گی۔ تو ہماری صفتوں کو فنا ہے، جبکہ اللہ کی صفات کے لیے فنا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی جو بصارت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، جبکہ ہمیں موت آئے گی اور ہماری بصارت ختم ہوگی اور پھر بحال ہوگی، پھر زندگی ملے گی۔ تو اللہ کی صفات ذاتی، ہماری صفات ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا کرنا ہے۔ اللہ کی صفات لامحدود ہیں، ہماری محدود ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں وہ لا فانی ہیں، ان کو فنا نہیں ہے، اور ہماری صفات فانی ہیں، ہماری صفات کو فنا ہے۔ اور یہ فرق یاد رکھتے ہوئے خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہوتا ہے۔ جو بندہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ کیا اللہ کی صفات مخلوقات میں ہو سکتی ہیں، تو اس سے تین مختصر باتیں پوچھ لیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم بصارت نہیں رکھتے؟ کیا تم سماعت نہیں رکھتے؟ کیا تم علم نہیں رکھتے؟ تو جب یہ موٹے موٹے تین نکات ہی آپ اس سے پوچھ لیں تو اسی سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کوئی لمبی چوڑی حدیثیں ڈھونڈ کے نہیں لانی پڑتی، کوئی بہت سی آیات کا یعنی مجموعہ اس کے سامنے پیش نہیں کرنا پڑتا۔ ایک کامن سینس، ایک یعنی مشاہدے سے یہ بات نظر آ جاتی ہے، ثابت ہے کہ اللہ کی سماعت ہماری بھی سماعت، اللہ کی بصارت ہماری بھی سماعت، اللہ کا بھی علم ہمارا بھی علم، لیکن فرق ہے کہ اس کا ذاتی، ہمارا اللہ کا عطا کردہ۔ تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ جب اللہ کی مخلوقات کو اللہ کی صفات کا پرتو عطا ہوتا ہے تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ بصارت رکھتے ہوئے، سماعت رکھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ سیدھا سیدھا اصول ہے۔ تو یہ ہے وہ دین، یہ ہے وہ صفات کا معاملہ جو 100 سال تک ایک گروہ نے جان بوجھ کر چھپایا، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ انہوں نے حق کیوں چھپایا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اب یہ تو تھا موٹا موٹا خلاصہ جو کہ زبانی بیان کر دیا گیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ کو قرآن پاک کی چند آیات کے حوالہ جات کے ساتھ یہ بات عرض کی جائے گی، آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوقات میں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہوتا ہے۔ اور اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں آیات قرآنی کی ایک فہرست پیش کی جائے گی، حوالہ جات کے ساتھ پیش کی جائے گی، اور اتنی یعنی وہ کثرت والی آیات ہیں کہ حقیر کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک پروگرام میں ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اللہ کے فضل پہ، اللہ کے فضل کی امید پہ آگے بڑھتے ہیں، اور یہ اپنے دل کو یقین دلائیں، کامن آبزرویشن سے بھی دیکھیں
کہ سماعت، بصارت وغیرہ یہ اللہ کی عطا کردہ ہمارے پاس بھی موجود ہیں، تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہوتا ہے، اور یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ ہے، جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا، اور اب ہم پہ لازم ہے کہ ہم جانے سے پہلے اپنے بچوں کو یہ سکھا کے جائیں۔ اور بات یہی ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہمارے ذمے ہے کھول کر بیان کر دینا، باقی آپ کا دل جانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانے۔ بالیقین اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور اللہ ہی مدد فرمانے والا ہے۔ اور کیا مردے مدد کرتے ہیں، اس کا موضوع بھی ہمارے اسی پروگرام کا حصہ ہے، اور آئندہ انشاءاللہ پچھلے پروگراموں کو جب آپ سارا یاد رکھیں گے اور آئندہ پروگراموں میں آپ حکم والوں کی شان سنیں گے تو مزید ایمان پختہ ہو جائے گا کہ واقعی اللہ کی صفات بھی مخلوقات میں ہوتی ہیں اور مردے بھی مدد کرتے ہیں۔ لیکن کون سے مردے مدد کرتے ہیں، اس کی پہچان اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔